افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاک فوج کی فیصلہ کن کارروائیاں اس وقت جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان پوسٹوں پر قبضہ کر کے اب گاڑیاں ضبط کر لی گئی ہیں۔ پاک فوج نے پیشہ ورانہ انداز دینی اقدار کے مطابق افغانستان کا جھنڈا احترام سے اتارا اور پاکستانی جھنڈا فخر کے ساتھ لہرا دیا۔ افواج پاکستان نے افغان طالبان کے ٹاپسر سیکٹر میں ٹاپسر پوسٹ کو بھی قبضے میں لے کر پاکستانی پرچم لہرا دیا۔ پاک فوج نے جنگ کی حالت میں بھی پیشہ ورانہ دینی اقدار کو پس پش نہیں ڈالا اور جذبہ ایمانی سے سرشار پاک فوج کی جارحیت کا منہ توڑ دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ پکتیا میں 5 افغان پوسٹوں پر پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا، جن میں 2 شوال، 2 انگور اڈا اور 1 زرملان کے مقابل ہے۔ پاک فوج نے مؤثر کارروائی میں انگور اڈا کا افغان ٹرمینل بھی تباہ کر دیا۔ بھرپور اور طاقتور جواب میں افغان طالبان فورسز کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال جارحیت پر پاکستان کا دندان شکن جواب۔ آپریشن غضب للحق میں طالبان رجیم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ 133 افغان خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے، 200 سے زائد زخمی کیا گیا ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ طارق صاحب، بہت شکریہ ایئر بیگ کو وقت دینے کے لیے۔ آپریشن غضب للحق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرنے والوں کا انجام کابل سے قندھار تک عبرتناک ہوگا۔ طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق صاحب، آپریشن غضب للحق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی جو کرے گا اس کا انجام کابل سے قندھار تک اس کو عبرتناک ملے گا۔ بالکل، کابل سے قندھار عبرتناک ملے گا۔ ہم نے کابل پہ بھی اسٹرائک کی ہے، قندھار پہ بھی کیا ہے، اور ان کے جو کور ہیڈ کوارٹر تھے قندھار میں اور کابل میں ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ ہم نے ان کے کئی بٹالین ہیڈ کوارٹرز، بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، سیکٹر ہیڈ کوارٹرز، ان کے ایمونیشن کے ڈیپو، ان کے لاجسٹک جو ڈیپوز وہ تباہ و برباد کر دیے ہیں، اور 30 کے قریب جو ہے افغانستان کی جو چوکیاں تھیں ان کو بالکل نیست و نابود کر دیا ہے، اور درجن کے قریب ان پہ قبضہ کر دیا اور پاکستان کے جھنڈا لہرا دیے گئے ہیں۔ اور دیکھیں، اتنی ہارٹ وارمنگ ہم نے ویڈیوز دیکھی کہ پاکستانی جو افواج ہے ان کا پروفیشنلزم آپ دیکھیں کہ افغانستان کے جھنڈے جو چوکیوں سے اتارے گئے انہیں ایک رسپیکٹ کے ساتھ اتارا گیا کہ اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس کو عزت و احترام سے اتار کے پاکستان کا جھنڈا اللہ کے فضل و کرم سے لہرا دیا گیا ہے، اور ہمارے جوانوں بہادر افواج کا حوصلہ انتہائی بلند ہے۔ اب یہ لڑائی جو ہے پاکستان اپنی ٹرم سے ختم کرے گا، اور ان کو اب جو انہوں نے شیر کو جو ہے چھیڑا ہے اس کے منہ میں ہاتھ دیا ہے، اب شیر ان کے ساتھ اپنی بہادری اور جواں مردی کے ساتھ اپنی ٹرمز پہ ان سے جنگ ختم کرائے گا۔ اب انہیں لینے کے دینے پڑیں گے، ہمیں انہیں ٹھکائی بھی صحیح طریقے سے کریں گے اور تاریخی سبق سکھائیں گے، اور انہیں اب جو ہے انہیں مجبور ہونا پڑے گا کہ دوحہ ایگریمنٹ کو جو ہے اس کو آنر کریں اور انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں، الیکشن کرائیں، اور اپنے عوام کی آواز کو سنیں۔ وہاں سنیں تاجکس کیا کہہ رہے ہیں، وہاں ازبکس کیا کہہ رہے ہیں، ہزارہ کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ یہ چھوٹا سا جو جتھا بنا ہوا ہے پورے افغانستان کی عوام کو اس نے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں چند دنوں میں ہم جنگ لپیٹ دیں گے، اور جنگ کا فیصلہ جو لڑائی ہے اس کا فیصلہ پاکستان کی ٹرمز پہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور طارق صاحب، یقیناً پاکستان نے بارہا اس بات کا کہا کہ افغانستان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ ہمارے کتنے ہی جوان سرحد پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کتنے جوان شہید ہوتے ہیں، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ جاتی ہیں، اور پھر یہ اپنی دہشت گردی کو اللہ کے نام پر جنگ کا نام دیتے ہیں، فتوے پر فتوے جاری کرتے ہیں، اور پھر اپنے ناکام عزائم جو ہیں وہ سامنے لاتے ہیں، اور اس کا جواب پاک فوج بھرپور طریقے سے اس کو رات میں دیتی ہے۔ دیکھیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اسلام کا انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور لبادہ تو دیکھیں اب بالکل ان سے اتر چکا ہے، کیونکہ اسرائیل کے جو پرائم منسٹر نیتن یاہو ہے، بے شرم نیتن یاہو، جس کے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے اریسٹ وارنٹ ایشو ہوئے، اب اس نے اپنی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہیبت اللہ خنزادہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ یہ ہمارا بھی اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اسرائیل کہہ رہا ہے، اور انڈیا کا بھی ہے، اور انڈیا نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا ہے، اور جو ہم نے $8.6 بلین کا ان کے ساتھ معاہدہ کیا انڈیا کے ساتھ، اس میں ایک بڑی امداد ہم ہیبت اللہ خنزادہ اور ان طالبان کو دیں گے۔ یہ ان کا ایکچوئل چہرہ ہے، اسلام کا پرچار کرتے ہوئے رمضان کے مہینے میں وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے اس پر چڑھ دوڑے۔ اب وہ ملک جو پاکستان ہے، جس کا فوج کا موٹو ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، ہم تو جہاد ہی اللہ کے نام پہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو ہے افغانستان کی عوام وہ دیکھیں تعریفیں کر رہی ہے،
وہ عورتیں پاکستان کے حق میں آوازیں بلند کر رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے عورتوں پہ زمین تنگ کر دی ہے، نہ انہیں پڑھنے دے رہے ہیں، نہ انہیں کوئی جاب دے رہے ہیں، نہ کسی سماجی جو ہے کسی بھی ایکٹیویٹی میں شرکت کی اجازت دے رہے ہیں، اور جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ان کو اپنے یہ جو کرتے ہیں دہشت گردی کے زور پہ ان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب پاکستان یہ لاتوں کے جو بھوت تھے، باتوں سے نہیں مان رہے تھے، انہیں باتوں سے منوائے گا انشاءاللہ۔ اچھا طارق رشید صاحب یہ بھی کہے گا کہ افغان طالبان یقیناً یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کے تحمل کو وہ شاید کمزوری سمجھ بیٹھا تھا، کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے امن کی بات کرتا ہے اور بارہا کہہ رہا تھا پاکستان کہ افغانستان اپنی زمین دہشت گردی کے خلاف استعمال نہ کرے۔ طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔